چوہدری صاحب کی بات میں ذرا انکلوڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک جو فیکٹ آپ نے کہا درست ہے کہ مسلم لیگ نون آج تک سارے الیکشن دھاندلی کر کے جیتی ہے. چوہدری صاحب ایک تو اس بات کا جواب دیں، عامر ڈوگر صاحب نے اس بات کو سیکنڈ کیا جو فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے. دوسری بات، عامر ڈوگر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا ارادہ ہے تو ہم بات کریں گے، کنسنسس بنائیں گے، اور بالکل کسی کو کوئی قانون ایسے بلڈوز نہیں ہوگا. یہ آرگومنٹ ان کا اپنی جگہ موجود ہے. چوہدری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ڈوگر صاحب نے باتیں کی ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ان کی جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں. رات کے اندھیرے میں آرڈیننس لائے ہیں یہ، پھر اس کے بعد یہ اچانک سے وہ 19 منٹ میں 20 قانون پاس کرنے کا ایک ہی پارلیمنٹ دنیا میں ہے جس کا نام پاکستان کی جو اب کی پارلیمنٹ ہے، اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے. اس کے بعد اس طرح اس کو چوروں کی طرح منظور کروا کر سب کچھ کرنا. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کنسنسس ہوتا کیا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں تمام پارٹیوں پہ مشتمل جو کہ 30 سے زائد لوگ اس ممبر تھے اس کمیٹی کے، اور اس کمیٹی نے 3.5 سال کام کیا. اس میں ایک رکن والی جو پارٹی تھی جیسے شیخ رشید وہ بھی شامل تھے، اور وہ کمیٹی اس لیے 1.5 سال کام نہیں کر سکی تھی کیونکہ ڈوگر صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی احتجاج اور دھرنا لے کر باہر بیٹھی تھی اور استعفے دے کر اس نے بائیکاٹ کیا تھا. ہم نے انتظار کیا وہ 1.5 سال بھی، ہم نے جلدی نہیں کی. ہم نے ایک وہ جو ٹانگا پارٹی ہیں ان کے لوگوں کو بھی کمیٹی میں شامل کیا، کنسنسس قائم کیا. 6 قوانین تھے پاکستان میں انتخابی جس سے انتخابات ہوتے تھے، انہیں ملا کر ایک قانون بنایا، سب کو آن بورڈ لیا، ایک ایک ورڈ پر لیا. کوئی سب کمیٹی ایسی نہیں تھی جس میں ان کے لوگوں کی رائے یا ان کے لوگ شامل نہ ہو اور اس کنسنسس کے بعد قانون لے کے آئے. یہ ہوتا ہے عملی طور پر آپ ای وی ایم سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں چوہدری صاحب؟ یہ ٹیکنالوجی سے آپ لوگ اتنا ڈرتے کیوں ہیں اور اس سے بھاگتے کیوں ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے جب وہ انٹرنیٹ سے بھی کنیکٹڈ نہیں ہے، یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ ہیک بھی نہیں ہوگی، تو خوف کس بات کا ہے؟ میں ان سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. پاکستان ٹیکنالوجی میں آگے ہے یا امریکہ، آئرلینڈ، فرانس، یو کے؟ کیوں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کیوں سینٹ کا جو الیکشن تھا وہ اوپن بیلٹ پر الیکشن کمیشن نے اس کی مخالفت کی تھی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ووٹ کا تقدس. میں اگر ووٹ دیتا ہوں تو میرے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ پر میں نے سٹیمپ کس پہ لگائی ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ جو مشینز ہیں الیکٹرانک، اس کا تو آج پتا چل رہا ہے کہ سربراہان مملکت جو تھے ان کے بھی فون ہیک ہو گئے. یعنی یہ بات آپ انشور کر ہی نہیں سکتے. مجھے بتائیں آپ کا کیا مطلب ہے ٹیکنالوجی میں امریکہ سے، یو کے سے، آئرلینڈ سے، فرانس سے ہم آگے؟ نہیں، ہم ایک ٹیکنالوجی میں آگے ہیں جس کا نام ہے ووٹ چوری. یہ ہے چوروں کی حکومت. انہوں نے سارا دن یہی سوچنا چوری کرنی کیسے. آٹا چوری کریں، چینی چوری کریں، پٹرول چوری کریں، دوائیاں چوری کریں. اب رہ گئی چوروں کی سوچ. تو آپ جیتتے رہے ہیں الیکشن. یہ ڈوگر صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، یہ اس بات پہ سیکنڈ کر رہے ہیں فواد چوہدری صاحب کو کہ تسی انجی جیتے ہو الیکشن. منیب صاحب گزارش کروں، اب چوروں کی جو ہے نا سارا دن دیکھیں معاملہ چوروں کی یہ سوچ ہے نا کہ کس طرح پہلے بھی چوری کر کے آگے. ایک آر ٹی ایس سسٹم جو کہ ایک کمپیوٹر صرف جس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ رات کو بند ہو گیا تھا. یہ اتنی لاکھوں مشینیں، اور اس کے بعد آپ کہیں گے بٹن دبا کر جو مرضی ہم رزلٹ دیکھیں. جو لوگ دیکھیں نا ان کی نیت پہ شک ہے، اور جو اس کے لیے ریفارم کی ضرورت نہیں ہے، بدنیتی کو نیت اچھی بدلنے کی ضرورت ہے. مثلا کس نے کہا تھا کہ 6 بجے پولنگ ایجنٹ باہر نکال دیں؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ رات 12 بجے دادل لگا کر فیصلہ کر دیں. جو پاپولر لیڈرز ہیں، پارٹیوں کے ہیڈ ہیں، ان کو گرفتار کر لیں. کس نے کہا تھا ریفرنس اس وقت بنائیں جبکہ الیکشن سر پہ ہو، اور اس وقت اس کے نتیجے اناؤنس کریں جبکہ الیکشن ووٹ ڈلنے والے ہو. میری گزارش سن لیں، یہ ہے سارے کی ساری ایک سوچ ہے ان کی چوروں کی. انہوں نے آٹا، چینی، کیونکہ یہ ابھی تک تو ان کو ہاتھ کوئی نہیں، ان کا خیال ہے اس دفعہ ووٹ بھی اسی طرح ہی چوری کرے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک میری بات سنیں، میں یہ چیلنج کر رہا ہوں. مجھے یہ امریکہ، فرانس، آئرلینڈ، یو کے، یہ مجھے آرگومنٹ دے دیں کہ انہوں نے ڈسکارڈ کیا ہے، یہ کیوں لا رہے ہیں؟ کیوں؟ اچھا چلیں ڈوگر صاحب، اب اور تو چوری ہوگی نہیں.